فاتحہ کریں گے جو ہمارے حاجی بھٹوڑو صاحب کی اور ان کے والد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب سے پہلے فاتحہ کریں گے. اس اسمبلی کے سیکرٹری ہوتے تھے سابقہ حاجی بھٹوڑو صاحب، جو کہ والد محترم تھے غلام محمد بروڑو صاحب جو ہمارے سیکرٹری ہیں. وہ کل انتقال فرما گئے ہیں، بیمار تھے. تو پہلے ہم سب مل کر فاتحہ کر لیتے ہیں. اب جی بسم اللہ. ہم کہتے ہیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کا جھگڑا کیا ہے، کیا آپ کی بکری چرائی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے آپ سے کوئی جھگڑا کیا ہے. تو میرا وزیر اعلیٰ سندھ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میرا وزیر اعلیٰ سندھ سے کوئی مخاصمت نہیں ہے. ایک تو میرا رول ہے کہ جو غلط ہونا ہے اس کو عوام کے سامنے لانا ہے. کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ان کو ٹھیک کہ یہ اپوزیشن لیڈر چیئرمین پی اے سی ہوگا. یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی اپوزیشن کا ممبر نہیں ہے. سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی ممبر نہیں ہے، اور سندھ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ایک بھی اپوزیشن کا ممبر نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں کہ یہ نااہل، نامراد، بے حس حکمران سندھ پر بیٹھے ہیں. اور اب گندم کی بات کریں، بڑی باتیں کرتے ہیں، مہنگائی ہو گئی، آٹا مہنگا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے سندھ واسیوں سے کہتا ہوں، سب کی رشتہ داری پنجاب میں ضرور ہوگی. بھیجیے باہر، ابھی بھیجے 10 کلو کا آٹے کی بوری آپ کو سندھ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، لاڑکانہ میں 740 سے 750 روپے کی ملے گی. تقریباً 74 روپے سے 75 روپے کلو آٹا سندھ میں مل رہا ہے اس نااہل نامراد حکمرانوں کی وجہ سے. اور ابھی آپ کے میں صحافیوں سے کہتا ہوں، سینئر صحافی بیٹھے ہیں، سندھ اسمبلی کی رپورٹنگ ٹیم بیٹھی ہے یہاں. پنجاب میں اپنے رشتے داروں کو کال کیجیے اور ان سے کہیں کہ براہ کرم دکان پر جائیں. میں ابھی جاؤں گا، اس کے بعد ثابت کروں گا. جیسے میں نے ڈیسک دکان پر جا کر بتائی تھی، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں کی ریٹ کر. پنجاب میں بھی میں نے اپنے دوستوں اور آپ سے کہتا ہوں صحافیوں سے، پنجاب کی دکان پر بھیجیں. وہاں آٹا 58 روپیز پر کے جی مل رہا ہے. مطلب 580 روپے کی بوری پنجاب میں مل رہی ہے 10 کلو کی، اور 750 روپے کی 740 روپے کی بوری سندھ میں مل رہی ہے. ہمارا قصور کیا بتا دیں سر؟ بتائیں تو صحیح، ہمارا کیا قصور ہے؟ سندھ میں آٹا مہنگا اور پنجاب میں آٹا سستا. سندھ میں 74 روپے کلو، پنجاب میں 58 روپے کلو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 12.5 لاکھ ٹن جو پریکیور کیا ہوا ہے گندم جو خریدی ہوئی ہے وہ انہوں نے روکی ہوئی ہے. ملیں کوئی جاری نہیں کر رہے. ملیں کس سے خرید رہی ہے؟ سیٹھوں سے. ان کا جو بچل رہا پروٹوٹائپ سسٹم ہے، ان کے جو لوگ ہیں، جب انہوں کو ان کا جب ریٹ یہ مہنگا آٹا جب بک جائے گا 19.5 روپے 1900 کا انہوں نے اعلان کر دیا کیبنٹ کے اندر، اسی دن سے چلا دیتے نا. سیٹھوں نے کہا کھپاؤ اپنا مال نکالو، پھر روک کے دیں گے، 15 تاریخ کو جاری کریں گے. کیوں 15 تاریخ کو کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ سیٹوں نے جب مال خریدا ہوا ہے جو کم پیسوں میں لیا ہوا تھا وہ بک جائے. جس کے اندر جو نیا سسٹم ہے اس کا متعارف کراؤں گا. ایک نیا سسٹم ہے بلاول زرداری اور مراد علی شاہ کا، 2 عورتیں 3 جوان، وہ بتاؤں گا انشاءاللہ، تفصیل بتاؤں گا اس کی. وہ انتی سسٹم پرانا، ٹپی سسٹم پرانا، ڈیلی سسٹم پرانا، اوپنی سسٹم پرانا. آج کل نیا سسٹم آ گیا ہے. بڑے چشمے لگا کے شریف فریف لوگ ہیں، اصل وارداتی وہ لوگ ہیں. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے لوگوں کو گندم نہیں مل رہی.
और वो सेठ इनके हरिराम को अटैक क्यों हुआ था? हिसाब पूरा नहीं दिया था उसने। इतने पैसे खा गया हरिराम, उसको अटैक हो गया, निकाल दिया, दूसरा आ गया, सही हिसाब करने वाला आ गया। गंदम पे खाद पर माल खाते हो, आटे पे माल खाते हो, कुछ शर्म पे हया होती है? 12.5 लाख टन गंदम, आज हर घर का मसला है। आटा महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई तुमने खुद दी है। मैं कहना चाहता हूँ जवाब दे मुराद अली शाह और वो जो इसके माजरत के साथ हुए दरबारियों की एक टीम है, बताओ ना, जवाब दो, कौन सी साइंस है? बिलावल, चलो तुम बता दो यार, साइंटिस्ट है बिलावल साहब, आप बता दीजिए, आप बड़े साइंसदान हैं। जैसे मैं आपने एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया मुझे, मैं साइड से आता हूँ, इस पे कीजिए, वो कहते हैं पानी ज्यादा, बारिश ज्यादा, तो भाई वो भी जवाब नहीं मिला मुझे आज तक कि नलके से पानी आता नहीं है, टैंकर से पानी आता है, इसका जवाब नहीं दिया। तो ये भी बता दिए बिलावल साहब। पंजाब में आटा है 58 रुपए के जी, सिंध में आता है आपकी करामात से, आपकी बरकत से 74-75 रुपए के जी। इसका तो बता दो बिलावल साहब, ये किसकी जेब में गई है? 20, ये तो कितने, तकरीबन 58 और तकरीबन 16-17 रुपए पर किलो। ये बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह सिस्टम की जेब में जा रहे हैं। जरदारी साहब अपने पुराने हिसाब किताब कर रहे हैं, जो पुराना बिजनेस चल रहा है उसको संभाल रहे हैं। ये नए सिस्टम के तहत 18 रुपए के जी खरीद के एक झुकी वाले की जेब से, खरीद की जेब से, कैमरामैन की जेब से, रिपोर्टर की जेब से, मजदूर की जेब से, क्लर्क की जेब से, उस्ताद की जेब से, दुकानदार की जेब से, ये गरीबों की जेब से एक जो सिंध हुकूमत में बैठे हैं। सिर्फ आटे की बात कर रहा हूं ना, क्यों रिलीज नहीं किया? आसान अल्फाज में समझाऊं, आटा खरीद लिया गया, पुराना आटा सेठों के पास मौजूद है। इस वक्त मिल वाले बेचारे 3000 रुपए मल खरीद रहे हैं। इनका रेट रखा है मिल के लिए 1950 रुपए। मिल वाले 3000 रुपए मन तक ब्लैक में खरीद रहे हैं पीपल्स पार्टी के सेठों से। होता है डिप्टी कमिश्नर, बता दो, याद आ गया डिप्टी कमिश्नर, डीसी चोर मलिया में बेटा इसमें बिठाया हुआ है इन्होंने, अभी बता दो आखिर में। मैं कहना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर, मुख्तार का एसी, ये सब भत्ते के तहत लग रहे होते हैं। कोई प्राइस कमेटीज नहीं है, कोई रेट चेक नहीं किए जा रहे। और बताना चाहता हूँ इस वक्त सिंध का, आपको याद होगा, तकरीबन 14 अरब की गंदम इनके चूहे खा गए थे। ये चूहे जो इसी असेंबली में अंदर बैठे हुए हैं, अगली सीटों पे होते हैं, पीछे वाले बेचारे कुछ नहीं, ऐसे ही पता नहीं क्या है, वो अगली सीटों वाले जो मोटे मोटे चूहे हैं, वो सारी 14 अरब की गंदम खा चुके थे। नैब के अंदर गंदम के केस बने हुए हैं। और उसके अलावा बताना चाहता हूं कि सिंध हुकूमत ने कैसे बेची है, जाली चेक के ऊपर। इनके बाप का माल था कि ले जाओ ये गंदम, उठा के ले जाओ, चेक दे दो, चेक बाउंस हो गया। अब्बा हजूर की गंदम नहीं थी ये, सिंध की आवाज 150 अरब 150 अरब की मकरूज है महकमा खुराक बैंकों का। क्यों मकरूज है? हम मकरूज है ना, आप मकरूज है, आप मकरूज है, आप मकरूज है। 150 अरब। ये होता क्या है, बैंकों से पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद फूड डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट करता है, उसके बाद जब गंदम बेचता है तो पैसे वापस चले जाते हैं। मैं सलीस सवालों में समझा रहा हूं। इन्होंने क्या किया, बैंकों से पैसे लिए और वो झूठे चेक्स के ऊपर बच्चल रापोर्टा सिस्टम, ये रापोर्टा सिस्टम जो मंशियात भी बेचता है, वज़ीर-ए-आला सिस्टम है, रापोर्टा सिस्टम जो है आजकल ये बताना है ना, वो सबसे बड़ा सिस्टम है। रापोर्टा जो मंशियात भी बेचता है, ये मंशियात भी बेचते हैं, ये गंदम भी बेचते हैं, ये तेल भी बेचते हैं, हर काम। ये लक्कड़ हजम पत्थर हजम वज़ीर-ए-आला सिस्टम है। इन्हें हजम होता है, इनका पेट भरता है ना फटता है। मतलब रापोर्टर के जरिए इन्होंने, बच्चा रापोर्टर जब मौजूद था उसके जरिए इन्होंने करोड़ों रुपए की गंदम झूठे चेक से, जाली चेक के ऊपर, जाली चेक पे यहाँ से बकरी नहीं देता। आप जाओ ना पीढ़ी के अंदर, जाओ साकी साहब मुझे बकरी खरीद के दिखाओ, तो चेक ले लो 10,000 रुपए का, वो कहेंगे नहीं जी पैसे रखो, क्योंकि बकरी उसके मालिक की होती है। इन्होंने तो अरबों रुपए की गंदम बेच दी जाली चेक्स के ऊपर। 150, इनके लिए बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन 150 अरब का हमारा सिंध का जो फूड डिपार्टमेंट है वो मकरूज है। जाली चेक्स के ऊपर जमीन दे दी गई है, उन्होंने चेक्स जमा नहीं कराए हैं, फिर वो नैब में जाते हैं, पैसे वापस देते हैं। उसका जिम्मेदार कौन? वजीर-ए-आला, वजीर खजाना सैयद मुराद अली शाह। सिस्टम बताऊंगा चंद दिनों के अंदर, नया सिस्टम आ गया। पुराने सिस्टम पुराने हो गए, वो नोकिया सिस्टम थे, ये आईफोन सिस्टम आ गया, पता भी नहीं चले थे, टिक 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 टिक, ये
पैसा इधर से उधर चला गया, नया सिस्टम आया है, सब पढ़े पर्दा नशीन है इसके अंदर। बताऊंगा मैं, अब काम कर रहा हूँ, आप मेहरबानी, आप सब भी बहुत उसमें मेरी मदद कर रहे हैं जी। नहीं, पर्दा नशीन पर्दा वाले नहीं होते, पर्दा नशीन का मतलब कुछ और होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस गंदम के ऊपर इनको हम बताना चाहते हैं कि फौरी तौर पे गंदम जो है उसको जारी किया जाए, आज से जारी किया जाए, दुकानों के ऊपर आटा सस्ता किया जाए, गरीब को 8 साल से। तो यहाँ तो आगे का हवा बिगड़ा हुआ है, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, बाबा 18वीं कभी का आपने जिक्र किया, छोटी वाले बाबा का, मैं बड़ी उनकी कदर करता था, लेकिन जब से पता चला कि वो NICVD का केस लड़ रहे हैं तो मैंने देखा क्यों लड़ रहे हैं। तो बड़े असूल परस्त लोग हैं, और यहाँ तो NICVD का इल्जाम ये था कि 40 अरब रुपए पिछले 5 साल में आए हैं, और उन्होंने कोविड के दरमियान जहाज उड़ नहीं रहे थे, जहाजों के बिल बन रहे थे, कोविड के दौरान काम रुका हुआ था और रेंट कार के बिल बन रहे थे, इस वक्त वहाँ इलाज हो नहीं पा रहे हैं। तो पता चला कि वो बाबा 18वीं तरमीम जो है 1 करोड़ 80 लाख रुपए सालाना, एक तो चेक आ गए, 1 साल में तो मेरे पास 20-21 के वो फीस लेते हैं, और वो NICVD बजाज के सिंध की आवाम की जंग लड़े, वो NICVD के चोर डॉक्टरों की जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने करप्शन की उनकी जंग लड़ रहे हैं। तो बात यह है कि अब आता हूँ नैब के ऊपर, ये बताइए, मेरा पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बड़ा शोर मचाया हुआ है पोजीशन में कि जी जस्टिस जावेद इकबाल को हम रखना चाहते हैं। तो मैं 2-3 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो एक ऑर्डिनेंस क्यों आया, मेरा असल इशू गंदम था, आप ले आए, मैं जवाब देता हूँ। ऑर्डिनेंस तब आता है जब कहीं हंगामी हालत हो, कोई फौरी फैसले की जरूरत हो और कानून साजी ना हो रही हो, तो ऑर्डिनेंस आता है। टाइम जस्टिस साहब का पूरा हो रहा था, जस्टिस जावेद इकबाल साहब का चेयरमैन नैब का टाइम गुजर रहा था, और कंसल्टेशन हो नहीं पा रही थी गवर्नमेंट की और अपोजिशन की, इसलिए कि माशाल्लाह अपोजिशन लीडर साहब जो है नैब के 1.5 दर्जन से ज्यादा अरबों रुपए के करप्शन केसेस में कहीं वो नैब के मुलजिम डिक्लेयर हो चुके हैं, कहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कहीं प्रोसिक्यूशन हो रही है। तो शहबाज शरीफ साहब नैब के मुलजिम हैं, इसलिए उससे वज़ीर आज़म तो नहीं करेगा ऐसे किसी चोर से कंसल्टेशन। तो फर्क क्या था कि ये चाहते थे कि चोर से पूछें कि चोर भाई थानेदार कौन सा तुम्हें दे दे जो तुम्हें फारिग कर दे, क्यों लाइए थानेदार, तुम दसो हुक्म करो चोर भाई। मतलब शहबाज शरीफ साहब से पूछ के हम चेयरमैन नैब लगाते, जिसके लिए डिले हो रहा था। तो पॉइंट नंबर 1, जिसकी वजह से कंसल्टेशन नहीं हो रही थी गवर्नमेंट अपोजिशन की, प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन, इसलिए ऑर्डिनेंस आ गया। नंबर 1 जवाब इसका ये आ गया। नंबर 2 बात, एक और चीज जो कल इमरान कर रहे हैं कि 2 टन क्यों दे दिए, 2 टन क्यों दे दिए। 2 टन इसलिए दे दिए, अगर कोई चेयरमैन नैब लगे तो वो संभल के काम करे, वो ऐसे काम करे कि जिसपे मकबूल फैसले करे, ताकि वो गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, आवाम को फैसले उसके पसंद आए, एक्शन पसंद आए। उसको पता हो कि अगर मैं जज़ा और सजा हो, अगर मैंने काम किया तो शायद मैं मजीद आ सकता हूँ। और अगर एक काम होती है तो बंदे को पता है मैंने आना है, 4 साल बाद जाना है, फिर वापस नहीं आना है, तो उसकी फिक्र नहीं होती है, बगैर लगाम का घोड़ा की तरह चल पड़ता है कि कुछ नहीं। अच्छी बात है कि जजा और सजा, कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा हमारे परफॉर्मेंस वाले लोग कम होते हैं तो उसको दूसरा मौका दिया जा सकता है, तो अच्छी बात है। अगर किसी भी चेयरमैन को, इनकी बात नहीं, किसी को भी अगर एक मौका है तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस की तो आगे जाएंगे, नहीं की तो पीछे वापस चले जाएंगे। तीसरी बात, जस्टिस जावेद इकबाल को लगाया किसने? या तो इमरान खान ने लगाया था और तहरीक इंसाफ ने इनको नॉमिनेट किया था, हम दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम मुजरिम हैं। अरे पसंद है, ये तो नवाज शरीफ साहब ने और खुर्शीद शाह साहब ने इन्हें लगाया। और अगर इन्होंने मेरिट पर चलते हुए इस चीज की परवाह किए हुए बगैर कि मुझे किसने लगाया था, इन्होंने मेरिट के ऊपर केसेस बनाए और करप्शन को करप्शन समझा, किसी के जेरे एहसान नहीं आए कि मुझे खुर्शीद शाह ने नॉमिनेट किया तो उसको जेल में नहीं होना चाहिए, मुझे नवाज शरीफ ने नॉमिनेट किया है, दोनों अपोजिशन के लोग प्राइम मिनिस्टर है, इन्हें बाहर होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ ये कि इमरान पार्टियां उन्होंने लगाया, और भाई हमारे आने से पहले केसेस बने हुए, कोई ये ना कहे कि इमरान खान के आने के बाद केसेस बने हैं, हम तो ना हटा सकते थे ना लगा सकते थे। ये मेरिट है, मतलब जस्टिस जावेद इकबाल जब आपने लगाया तो ठीक थे,
اب اگر ان کو اس آرڈیننس کے درمیان ان کو چارج دے دیا، کس کو لگاتے کیا؟ اس کے بعد بابا 98 تنظیم کو لگاتے؟ مطلب اس وقت چارج کس کو دیا جا سکتا تھا؟ اگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا، میں سمجھتا ہوں میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا گیا، اور یہ وہی چیئرمین صاحب ہیں جن کو پیپل پارٹی اور انہوں نے لگایا تھا۔ اب چونکہ انہوں نے میرٹ پہ کام کیا، یہ پکڑے گئے تو یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں NRO نہیں ہے، عمران خان کبھی نہ NRO لیتے کی بات کرتا ہے نہ دینے کی بات کرتا ہے۔ یہ وہ ہے، بہت سارے پوائنٹس وہ ہیں جو ان کے 38 رکنے جو انہوں نے شکیں دی تھی، بہت سارے دیشوں نے یہ بھی کہا منی لانڈرنگ ختم کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اب انہیں پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر پھنسیں گے، اور یہ جو ماشاء اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اندر نظر آئیں گے۔ چونکہ میرٹ ہے، قانون سازی ایسی ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں نہ NRO ہے اور ہم میرٹ کو سمجھتے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین نیب رات کو ظاہر شاہ صاحب، ہم ٹکٹ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے کہ رات کو ڈپٹی چیئرمین نیب تعینات ہو چکے ہیں، جو کہ پہلے DG تھے کہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سعید غنی صاحب، میں نے بتایا تھا کہ سندھ میں جو انفارمیشن منسٹر آتے ہیں بیسیکلی وہ ڈس انفارمیشن کے منسٹر ہوتے ہیں۔ یہ جتنے جب وزیر تعلیم تھے تو زیر تعلیم تھے، تو جس کا اشر دیکھیے آپ نے اپنی زیر تعلیمی کے وہ ڈیسک بھی انہوں نے کر دیا، اور وہ کارروائی ڈال کے اس کو میں ہضم نہیں ہونے دوں گا۔ ڈیسک بھول جانا، یہ کارروائی ڈالی ہے نا، لکھ کے دے دیا اور عوامی کورٹ بھجوا دیا، کوئی ڈیسک ہضم نہیں ہونے دیتی۔ یہ زیر تعلیم وزیر، اب یہ وزیر ڈس انفارمیشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کچھ بھی ثابت نہیں رہا ہے۔ سعید غنی صاحب کو اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو اس میں کیا ہو رہا ہے، لیبر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے مال آ رہا ہے، شام کو نہانا کہاں ہے، دھونا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، سونا کہاں ہے، وہ انہیں پتا ہے۔ صرف باقی انفارمیشن انگوٹھو کچھ پتا نہیں ہے۔ جاوید اقبال صاحب سے کہیں تو تم سسٹم کوئی نہیں لائیں گے۔ دوسرا اپوزیشن لیڈر یہ شہباز شریف سے عمران خان صاحب بات نہیں کریں گے، لیکن عارف عبدی طور سے بات کریں گے تو مملکت کا پاکستان کا پیمنٹ دنیا بھر میں کیا جائے گا کہ ملک کا صدر ایک طور سے بات کر رہا ہے۔ دیکھیے ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر انہیں چاہتے ہیں کہ کوئی باضابطہ بات چیت ہو تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنا پوزیشن لیڈر تبدیل کریں۔ کوئی اپنے ملے گا تو مشکل سے کوئی ساری نیب تو ہے پورا ڈبر دونوں طرف جو اوپر کے لوگ ہیں سارے ماشاء اللہ پورے 52 گز کے ہیں سارے۔ بات یہ ہے کہ ملے گا تو نہیں، پھر بھی ڈھونڈ لیں کوئی دوربین فٹنے لگا کر، اگر وہ صاف ستھرا بندہ کا پوزیشن لگا لیں۔ پھر بھی ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم مسئلے کے حل پہ یقین رکھتے ہیں، ہم چیزوں کو خرابی کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وے آؤٹ دیا ہے کہ اگر کہیں کسی سے بات نہیں کرنی اور کوئی ریزنیبل بات ہو سکتی ہے تو اس کو ضرور کر لیا جائے۔ اور آخر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جس کا تفصیل آپ بتائیں گے کہ ایک سسٹم جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ بہت سارے سسٹم چل رہے تھے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں پچھلے کئی ماہ سے۔ پرانا DC محمد علی شاہ لگایا ہوا تھا، بورڈ آف ریونیو ایک شاہ صاحب چلاتے ہیں، وہ امنی گروپ چلاتا ہے، ایک میں یونس سسٹم ہے، ایک میں نیا والا سسٹم اوور آل اس کو مینیج کرتا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بڑے پیمانے پر لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے۔ DC ایسٹ جو آصف جہاں صدیقی ہے کون یہ پپٹ ایسے ان کو بولڑا لا کے بٹھایا ہوا ہے انہوں نے، پیچھے سے اس کو محمد علی شاہ اور یونس سسٹم اس کو ڈیل کر رہا ہے۔ میرے حلقے میں پچھلے 4-5 مہینوں میں بہت زیادہ اللیگل لینڈ گریبنگ ہوئی ہے۔ 2 روز سے احسن آباد سوسائٹی نے مجھے درخواست دی ہے، واللہ عالم احسن آباد سوسائٹی کی لینڈ ہے یا سرکاری زمین ہے، قبضہ ہو رہا ہے میرے حلقے میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب، اربوں کی زمین ہے، یہ سندھ کے عوام کی مالیت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں گوٹ پہ تو بیچارہ اگر کوئی جا کے تو گھر بنا لے، جھونپڑی بنا لے، ادھر تو آپ لوگوں کو غیرت آ جاتی ہے۔ گوٹ گرانے کے لیے تو پوری سندھ حکومت کی مشینری بھاڑ حرکت میں آ جاتی ہے۔ گوٹ قبول نہیں ہے۔ اگر بیچارے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلڈرز کو ان مافیاز کے ذریعے زمینیں دے دی جاتی ہیں، اور صرف 2 بلاول زرداری صاحب کو میں کیوں کہتا ہوں، بلاول زرداری صاحب نے ایک مسٹر بروئی نے 2 لوگ جوائن کروا دیے بلوچستان میں، جلسہ ہو گیا، میسج ہو گیا کہ پیپل پارٹی جا رہی ہے بلوچستان میں۔ کیونکہ نون کے لوگ ٹی وی میں آ گئے، ہمارے فرق نہیں پڑتا، ادھر بیٹھے ادھر تو نہیں بیٹھے نا بھائی۔ ان کے سلے میں ڈسٹرکٹ حوالے کر دیں۔ چلو دیکھیں بلاول زرداری صاحب کو بلوچستان میں 2 زمینیں 2 بندے جوائن کرائے، واپسی میں ایک بروئی صاحب کو ایک ڈسٹرکٹ دے دیا گیا۔ اس میں ایسے نہیں چاہیے، پرانا ریکارڈ جلا کے میرے حوالے، پرانا ریکارڈ جلایا
اور جو ڈی سی نے کہا کہ پرانے کاغذ سب غلط ہے، اس نے کہا پرانا زیرو وائٹ پیپر چاہیے تاکہ میں اپنے مرضی سے کھاتے بھر سکوں۔ ویسٹ کا ریکارڈ جلا کر ایک بروئی صاحب کے بلاول زرداری نے حوالے کیا، اور اس وقت ڈسٹرکٹ ویسٹ میں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بڑے پیمانے پر لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے، اور یہ سندھ کے عوام کی زمینوں کو، اسٹیٹ لینڈ کو قبضہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر وزیر اعظم برادری شاہ آنکھیں کیوں بند ہے آپ کی؟ بلاول زرداری صاحب آنکھیں کیوں بند ہے آپ کی؟ چونکہ جو نیا سسٹم ہے اب اس کو اس کے پیسے جا رہے ہیں۔ پیپل پارٹی جلسہ کرے، ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسہ کرنا چاہیے۔ فرق کیا ہے ہم نے اور پیپل پارٹی میں؟ کراچی وہ کہ سندھ پورا ہمارا ہے انشاءاللہ، پورے پاکستان میں تحریک انصاف پورے پاکستان کی جماعت ہے، یہ 4 ملین کی جماعت ہے۔ ہم اگر لڑکانا جاتے ہیں تو ہمیں یہ انڈے پتھر ڈنڈے مارتے ہیں، ہم نوابشاہ جاتے ہیں تو ہم پہ حملے کرتے ہیں۔ شہر کراچی اتفاق سے الحمدللہ ہمارا حلقہ انتخاب ہے ہماری پارٹی کا، لیکن ہماری جانب سے کبھی ایک گھٹیا کام نہیں کیا گیا۔ ہم ویلکم کرتے ہیں، جلسہ کریں انشاءاللہ بالکل کریں، لیکن برائے کرم تو عوام کو بھی دیکھیں، کوئی پانی بھی دے دیں، کوئی روڈیں بھی صاف کر دیں، کوئی کچرا بھی ہٹا دیں، کوئی ایڈس سے بھی نجات دلا دیں۔ ایڈس بھی کراچی ٹاپ کے اوپر جا رہا ہے، تو اگر کراچی کو کچھ عوام کو دے بھی صحیح، اور اورنج لائن بھی بنا دیں، بھائی ہم نے تو بنا دی، وہ بھی بنا دیں کراچی والوں کے لیے، کچھ دیں، باقی زبانی جمع خرچ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بڑی اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی، مجھے پہلے تو بتانا چاہوں کہ دنیا میں گزشتہ چند ماہ میں 100% قیمتیں بڑھ گئی، 100%۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے جو FAO ہے اس نے بتایا کہ پورے دنیا میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ دنیا میں 100% مہنگائی بڑھی ہے۔ پچھلے چند ماہ میں تیل کی قیمت 100% بڑھی ہے۔ پاکستان میں 22% صرف تیل کی قیمت بڑھی ہے۔ دنیا میں صرف 19 جو ممالک ہیں جو کہ تیل پیدا کرتے ہیں، ان کے علاوہ سب سے کم قیمت تیل کی پاکستان میں ہے۔ ہندوستان میں اس وقت ڈیزل کی قیمت ہم سے دگنی ہے، تو اس کے اوپر کورونا کے باعث دنیا میں گندم کی 37% قیمت بڑھی ہے، 37% کورونا کے باعث۔ پاکستان میں 12% بڑھی ہے۔ دنیا میں چینی کی قیمت میں 40% اضافہ ہوا ہے، پاکستان میں صرف 21% قیمت بڑھی ہے۔ گھی ہم 75% درآمد کرتے ہیں، دنیا میں پام آئل کی قیمت میں 80% بڑھی ہے، 80%۔ ہم اتنی 75% گھی ہم درآمد کرتے ہیں، اور پاکستان میں اس ریشو سے ہم نے اس کو نہیں بڑھایا ہے۔ تو کووڈ-19 آیا، 18 میں ہم آئے، 19 میں 19 کووڈ-19 آ گیا۔ دنیا جہان میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، اکانومی تباہ ہو چکی ہے، اس کے باوجود ہم نے بہت کوشش کر کے الحمدللہ بہترین کنٹرول کیا ہوا، کووڈ ہم نہیں لے کر آئے۔ دوسری بات آپ نے بتایا کہ لاڑکانہ میں حیران ہوں، لاڑکانہ کو انہیں چاہیے تھا، کیونکہ لاڑکانہ کے لیڈر کے صدقے میں یہ زرداری حکومت کر رہے ہیں، بھٹوز کی قربانیوں کے صدقے میں زرداری حکومت کر رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی، بینظیر بھٹو کی قربانی، شاہنواز بھٹو کی قربانی، مرتضیٰ بھٹو کی قربانی، جبکہ مرتضیٰ بھٹو کی قربانی تو ان کے ہاتھ ہو رہی ہے۔ بھٹوز کی قربانی کے سلے میں زرداریز کی حکومت ہے۔ انہیں تو لاڑکانہ والوں کے پیر دھو دھو کے پینے چاہیے تھے، بھٹو اور بینظیر کے ووٹرز کے، لیکن ہر گندا کام جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ لاڑکانہ سے کرتے ہیں۔ ASI کہا لاڑکانہ میں، کتوں کے کیسز بنے کہا لاڑکانہ میں، سندھ میں سب سے گندا پانی کون لوگ پیتے ہیں؟ لاڑکانہ والے۔ سب سے بڑا پیکج کہاں ملا؟ لاڑکانہ میں۔ سب سے برا اشر کس کا ہے؟ لاڑکانہ کا۔ سندھ کی ثقافت کو تباہ کیا گیا لاڑکانہ میں، اجرک کا اسٹور بنا دیا تھا، کہاں؟ لاڑکانہ میں۔ اور اب نوکریاں تو یہ بیچ رہے ہیں، لیکن بدنام کس کو کیا؟ لاڑکانہ کو۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ 1000 یہ نوکریاں بیچ کے پھر وہ آفر کرتا ہے کہ 2 لاکھ لے لو، مطلب 5 لاکھ میں بیچو۔ پہلے 22 میں ڈیسائیڈ کرتا باقی تو 2 لاکھ بڑا کھٹے، مطلب کہہ رہا 2 لاکھ تو لے لے تو 5 لاکھ میں بیچوں گا۔
یہ نوکریاں جانوں کو دی گئی ہیں، غریب کو آج بھی فری میں نہیں مل رہی. یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ 22 کینڈیڈیٹ نہیں تھے، یہ 22 بھوکے جانے تھے جنہوں نے نوکریاں دی نہیں تھی کہ بھائی جاؤ 22 جانوں کے اندر فیصلہ ہوا کہ یہ 5 نوکریاں تمہیں دیں گے اور اس کے بعد تم جا کے بیچو. یہ 22 اگر چلو بھائی اگر قرآن اندازی پہ بھی ہوتی کہ جی کوٹ میں جاتے، کوٹ پہ کھڑے ہوتے کہتے آؤ نوجوانوں 1 to 4 کی جس نے میٹرک کا درد نکال جلاؤ، ہے غلط نہیں تبدیل کر رہا، کہتے کہ آؤ غریبوں آؤ چوک پہ آ جاؤ، جاؤ جو بھی ہے غریب اپنی میرٹ پہ آئے، ہم اس کی قرآن اندازی کرتے نہیں. 22 جالے 22 عہدیداروں میں کس کو چاہیے 5 نوکریاں، کون بیچے؟ جیلوں میں قرآن اندازی اور اس کے بعد نوکریاں پھر یہ بکی. 2 لاکھ کی آفر تو اس نے کر دی ماحوٹے صاحب نے، 3 لاکھ کماتا اس پہ. میں کہنا چاہتا ہوں جب نوکریاں قرآن اندازی پہ کوڑے پہ بکتی ہو، جب ڈیسکیں مہنگی خریدی جاتی ہوں، جب ویکسین چرائی جاتی ہو، جب دوائیاں مارکیٹ میں بیچی جاتی ہوں، جب پانی نلکے سے آتا نہ ہو ٹینکر سے آتا ہو، تو اس حکومت کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. سن تباہ ہو گیا، سن برباد ہو گیا. یہ نااہل نامراد بیکار حکومت جو ہے اس کی جانے کا وقت آ چکا ہے. انشاءاللہ فارغ کریں. تھینک یو سر.